اللہ کے ساتھ نسبت ہے، وہ چیز ہمارے ہاں محترم ہے۔ یہاں تک کہ مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے وارث ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں۔ یہ حفاظ اور قراء، یہ علماء اور یہ حضرات، ان کو کبھی یہ نہ کہا کریں کہ یہ فلاں مفتی صاحب ہیں اور یہ فلاں قاری صاحب ہیں، اس نظر سے نہ دیکھا کریں، اس نظر سے نہ دیکھا کریں، بلکہ اس نظر سے دیکھا کریں کہ یہ ہمارے محبوب کے جانشین ہیں، یہ ہمارے محبوب کی منبر کے وارث ہیں، یہ مصلی کے وارث ہیں، اس نظر سے دیکھا کریں۔ اور اگر ہم عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ کے ورثاء اور ان کے جانشینوں سے ہم ضرور بھی ضرور محبت کریں گے۔ جب عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے اس لیے تو مجھے اپنے اکابر یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً تشریف لے گئے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، گٹھڑی بنا کے اپنے سر پہ اٹھا کے مسجد کے ہال کی طرف لے جانے لگے۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، حضرت ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، ہماری جوتیاں تو سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کیا؟ تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، میرے محبوب کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اتنی عقیدت اور محبت تھی، رسول اللہ کی محبت کس قدر ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے بالکل صحن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ شاگردوں نے کہا کہ استاد جی مدرسوں کے صحن میں یا تو سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں یا پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، آپ نے کیکر کا درخت کیوں لگوایا؟ حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے جس دن پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ درخت کیکر کا تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کیکر کے درخت کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ ہم ظلم کرتے ہیں اپنے اکابر پہ، ظلم کرتے ہیں وہ لوگ میرے اکابر پہ جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس عشق رسول نہیں تھا، وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں تھے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے بھائیو، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، میرے اکابر کے حالات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تھوڑی سی تکلیف کر لیں، جائیں بازار سے کتابیں خریدیں، میرے اکابر کے بارے میں مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ میرے اکابر کی جسم کی رگ رگ ریشے ریشے میں کیسے محبت رسول سمائے ہوئی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ 80 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، یوں ہر رات اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا حضرت سرما تو اس لیے آنکھ میں ڈالا جاتا ہے کہ بینائی بچ جائے، آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے تو اب سرما ڈالنے کا کیا فائدہ؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے۔